الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہم نے 13ویں سپارے کے نصف سے سماعت کیا، جس میں کئی مضامین موجود ہیں اور مختلف صورتیں اس میں ہمیں ملتی ہیں۔ اسی میں ذرا آگے چلتے ہیں تو بڑی معروف آیت ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پیچھے تعریف کی ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا آگے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ یہ ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں اور کون لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنی طرف راہ دی ہے، اپنی طرف اللہ رب العزت نے جنہیں بلایا ہے، وہ کون ہیں؟ کہا کہ الذین آمنوا، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں گے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور ان کے دل اللہ کا ذکر سن کر مطمئن ہو جائیں گے، اللہ کا ذکر سن کے ان کے دل خوش ہو جائیں گے۔ آپ ان کے سامنے قرآن پڑھیں گے، وہ کہیں گے مزہ آ گیا بھائی اور پڑھو، وہ خوش ہو جائیں گے۔ ان کے سامنے ذکر اللہ کریں گے اور خوش ہو جائیں گے، ان کے سامنے قرآن پڑھیں گے اور خوش ہو جائیں گے، تو ان کا دل نہیں چاہے گا کہ ختم کریں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ فرمایا نا کہ جعلتک ذکرا من ذکری، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، فمن ذکرک ذکرنی، تو جو آپ کو یاد کرے گا وہ ہمیں ہی یاد کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنا بھی اسی نسبت سے ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے کہا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی محبت اللہ ہی کی محبت ہے، اسی طرح رسول اللہ کی یاد اللہ ہی کی یاد ہے۔ یہ دونوں رستے الگ نہیں ہیں، یہ دونوں محبتیں الگ نہیں ہیں، یہ دونوں اطاعتیں الگ نہیں ہیں۔ لہٰذا جو ایمان والا ہوتا ہے وہ ذکر خدا بھی سن کر خوش ہوتا ہے اور ذکر رسول بھی سن کر خوش ہوتا ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ بار بار یہ ذکر ہوتا رہے۔ چھیڑ حضرت کے خصائل، چھیڑ حضرت کے شمائل اے دل، تج کے بے روح مشاغل اے دل، بیکار باتیں چھوڑ کر اے دل، چھیڑ حضرت کے شمائل اے دل۔ حضور کی کچھ مدحت کرو، کچھ حضور کی کچھ شمائل بیان کرو، آپ کی کچھ خصائل بیان کرو، تو دل یہ چاہتا ہے۔ تو یہ وہ ذکر ہے کہ جس کو سن کر ایمان والوں کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، اور یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے ان لوگوں کی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت پر رکھا ہوا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پھر کہا کہ خبردار، اللہ کے ذکر سے یعنی اللہ کی یاد سے دل چین پاتے ہیں، دل اطمینان پاتے ہیں۔ چین ڈھونڈتے رہو دنیا میں، کوئی گانے باجے کے اندر چین ڈھونڈتا ہے، کوئی جناب رقص و سرود کی محفلوں میں چین ڈھونڈتا ہے، کوئی شراب و کباب کے اندر چین ڈھونڈتا ہے، کوئی نائٹ کلبوں کے اندر جا کے چین ڈھونڈتا ہے، کوئی نہ جانے کس کس ملک میں جا کے چین ڈھونڈتا ہے۔
لوگ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، دل اداس ہے، تو دل کی اداسی مٹانے کے لیے کوئی شراب پیتا ہے، دل کی اداسی مٹانے کے لیے کوئی جناب اپنا غم بلانے کے لیے کوئی گانے سن رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ غم غلط ہو جائے، وہ غم بھول جائے، لیکن یہ کوئی دیر پا نسخہ نہیں ہے غم بلانے کا، یہ کوئی دیر پا نسخہ نہیں ہے دل لگانے کا، یہ کوئی دیر پا نسخہ نہیں ہے دلوں کو اطمینان اور دلوں کو جلا بخشنے کا، دلوں کو اطمینان بخشنے کا ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ ہے ذکر اللہ، ذکر اللہ، ذکر خدا، یہی وہ نسخہ ہے۔ اور قرآن نے اسی کو بتایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کے اوپر لفظ الا داخل کیا ہے کہ خبردار خبردار۔ ایسے بھی ہو سکتی تھی یہ بات کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل چین پاتے ہیں، بس کافی تھا، لیکن یہ ایسی بات تھی کہ اس کے لیے لوگوں کو اللہ نے متنبہ فرمایا۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، خبردار، اسے ہم کہتے ہیں نا متنبہ ہو جاؤ، غور سے سنو، متوجہ ہو جاؤ۔ تو پہلے متوجہ کیا، پہلے متنبہ کیا، پہلے خبردار کیا۔ جب کوئی بہت بڑی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر ہم کہتے ہیں ارے بھائی بات سنو، توجہ کرو، توجہ کرو، ذرا توجہ سے سننا، میری یہ بات ضائع مت کرنا، غور سے سننا۔ پہلے ہم متوجہ کرتے ہیں، سب کی توجہات حاصل کرتے ہیں، پھر بتاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کی توجہ ادھر ادھر ہو، بھٹکی ہوئی ہو، اور وہ ہماری بات پر توجہ نہ دے سکے، ہماری بات پر کان نہ دھر سکے۔ تو پہلے اچھی طرح اس کی توجہ حاصل کرتے ہیں، پھر بتاتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے پہلے متوجہ کیا ہے، پہلے خبردار کیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل چین پاتے ہیں۔ پھر کہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، طوبی لہم وحسن مآب، خوشخبری ہے ان کے لیے اور بہترین انجام ہے ان کا، بہترین ٹھکانہ ہے ان کا۔ آگے چلتے ہیں تو سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک تذکرہ کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ تفصیل کے ساتھ بیان ہو، وہ میں اکثر تلاوت بھی کیا کرتا ہوں، وہ بڑا مزیدار ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب کہا تھا ابراہیم نے، اے میرے رب اجعل هذا البلد آمنا، اس گھر کو امن والا گھر بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پلیدی سے بچا لے، بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، یعنی میری نسل میں کوئی بھی بتوں کی عبادت کرنے والا پیدا نہ فرمانا۔ پھر آ جائیں اسی حدیث کی طرف جو میں نے کچھ دن پہلے آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ ما زلت انتقل من الاصلاب الفاخرۃ الی الارحام الطاہرہ، کہ میرا جو نسب ہے اوپر تک میں جو منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں وہ فخر والی پشتوں سے پاک صاف رحموں کی طرف منتقل ہوتا آیا ہوں۔ یعنی میرے والد حضرت عبداللہ اور میری والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہاں سے لے کر اوپر تک حضرت آدم اور حضرت حوا تک چلے جائیں، یہ جو پشت چلتی ہے خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی، یعنی والدات ساری اور والد سارے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو مشرک رہا ہو، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو بتوں کی پوجا کرنے والا رہا۔
ہر قسم کی پلیدی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک رکھا ہے، اس لیے کہ یہ اہتمام تھا کہ اس راستے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نور مبارک منتقل ہوتا ہوا جلوہ افروز ہونا ہے۔ تو یہ پاکیزگی کا اہتمام تھا، یہ فخر کا اہتمام تھا کہ اسلاب فاخرہ سے ارحام طاہرہ کی طرف، یعنی ایسے باپ رہے ہیں، سارے باپ ایسے رہے ہیں کہ دنیا ان پر فخر کرتی تھی، اور ساری مائیں ایسی رہی ہیں کہ جن پر کوئی کسی قسم کا طعن نہیں کر سکتا، کوئی کسی قسم کی ان کی طرف بری نسبت نہیں کر سکتا، ساری مائیں ایسی رہیں اور سارے باپ ایسے رہیں۔ تو جناب ہر قسم کی پلیدی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک رکھا۔ تو وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میری اولاد کو بھی بچا لے اور مجھے بھی بچا لے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ اکبر، کہ انہوں نے کتنے ہی لوگوں کو اے میرے رب گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، تو جو میری اتباع کرے گا، میرے راستے پر چلے گا تو وہ مجھ ہی میں سے ہے۔ ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو اے میرے رب تو غفور الرحیم ہے، اسے معاف فرما دینا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ انبیاء کی دعائیں کیسی ہوتی تھیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی میری مخالفت کرے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ ہم اپنے بچوں کو نصیحت کر کے جاتے ہیں کہ بیٹا اس نے تمہارے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لہٰذا تم جب بڑے ہو جاؤ نا، کسی قابل ہو جاؤ، تو اس کو چھوڑنا مت، اس کے بچوں کو، اس کی نسلوں کو تم تباہ کر دینا۔ قبائلی جنگیں چلتی ہیں نا بھائی، اسی طرح ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کے ساتھ برا کیا تو اب اس کو اور اس کی نسلوں کو لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ وصیت کر کے جاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں زندگی بھر۔ اور ہمارے ہاں تو مشہور کہاوت ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، یہ تو مشہور کہاوت ہے ہمارے، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، یعنی اگر کسی نے تمہیں اینٹ ماری ہے، اینٹ تو کچی ہوتی ہے، تو تم اس کے بدلے میں پتھر مارو۔ ہم اس طرح کے جملوں سے بدلے کی آگ بھڑکاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ہم بدلہ لینا سکھاتے ہیں اور یہ تعلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن و سنت نے تو عفو و درگزر کا درس دیا ہے، یہ سکھایا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے تو تم اسے معاف کر دو، کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے تو تم اسے معاف کر دو۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، کہ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور ہر اس شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرو جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ اور حضور نے زندگی بھر کیا کیا ہے؟ سارے بدسلوکی کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ تو اس قول کی تو مکمل جو تفسیر ہے، مکمل جو اس کی تشریح ہے، وہ حضور کی پوری سیرت ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ آج ہم یہ درس دے رہے ہیں کہ بھائی بدلہ لے کے آنا، بلکہ بچہ اگر ہمارا محلے سے پٹ کر آتا ہے، رو کر آتا ہے، تو ہم بچے کو بولتے ہیں بھائی تم مار کے کیوں نہیں آئے؟ ہم بچے کو کہتے ہیں بدلہ لے کے آؤ، جاؤ مارو، آئندہ سے تم نے ایسے کرنا ہے، آئندہ سے تم نے بدلے لینے ہیں۔ ہم تو بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی تم بھی مارا کرو، تم بدلہ لے لیا کرو فوراً۔ تو یہ وہ ایک پرورش کی عمر ہوتی ہے جہاں سے ہم اپنے بچوں کے اندر ودیت کر رہے ہوتے ہیں، ڈال رہے ہوتے ہیں بدلے کے عنصر کو۔ ہاں ایسا بھی نہیں کہ انسان جو ہے نا وہ بالکل یوں ہو جائے کہ کسی نے ایک گال پہ مارا تو دوسرا آگے کر دے، بولے یہاں پہ بھی مار دو۔
یہ بھی طریقہ نہیں ہے۔ بدلہ ایک حد میں اور ایک وقت میں جا کر ہو سکتا ہے کہ لازم بھی ہو جائے، ضروری بھی ہو جائے۔ بھائی قصاص بھی تو ایک بدلہ ہے نا، وہ بھی تو شریعت نے رکھی ہوئی سزا۔ قتل کے بدلے قتل، وہ بھی تو شریعت نے رکھی ہے، وہ بھی بدلہ ہے، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے اس کی۔ اصل درس یہی ہے، عفو درگزر۔ پھر جب وہ لمٹ آتی ہے تو وہاں کہیں جا کر پھر بدلے کی بات ہوتی ہے۔ بنیادی تعلیم بدلہ نہیں ہے، بنیادی تعلیم عفو درگزر ہی ہے۔ تو جب سکھایا جائے گا بچوں کو، اولاد کو، تو عفو درگزر سکھایا جائے گا۔ بدلہ تو انسان کی فطرت میں ہے، وہ تو خود بھی لے لیتا ہے، اگر سکھایا بھی وہی جائے تو پھر ظاہر ہے کہ عفو درگزر کا مادہ تو پیدا نہیں ہونے والا۔ اور قرآن کریم نے کہا ہے فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیا کریں، درگزر کر دیا کریں۔ فرمایا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، معاف کرنے پر، درگزر کرنے پر کتنی بڑی بشارت ہے۔ کہا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا کہ ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، جو میری نافرمانی کرے تو یا اللہ تو مغفرت فرمانے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو میری نافرمانی کرے اسے تباہ و برباد کر دینا۔ جب ایک نبی نہیں کہتے کہ نافرمانی پر تباہ و برباد کر دینے کی دعا نہیں کرتے، تو اب ہم جو ہے وہ ماؤ شمع چیزیں، ہم کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ اور ہم کیا چیزیں پھر؟ تو یہ ہے۔ تو پھر کہا کہ ربنا انی اسکنت، اب یہاں سے سنیں، ایسے ہی نہیں ابراہیم کو مقام خلیل عطا ہو گیا اور ایک دوستی کی صفت عطا ہو گئی۔ یہ مقام و منصب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو عطا ہوا ہے، آپ پھر ابراہیم کی ادائیں بھی دیکھیں نا، کہیں تو بچے کو لیے کھڑے ہیں قربانی کرنے کے لیے، کہیں تو جناب نارے نمرود میں گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کہیں جناب اپنی بیوی بچوں کو لے کر مکہ کے لق و دق صحرا کے اندر چھوڑنے جا رہے ہیں۔ یہ ادا اگر کسی کی ہو تو پھر ٹھیک ہے، وہ نوازشات کی بھی پھر امید رکھے۔ یہ ادائیں بھی تو دیکھیں نا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہا کہ اے ہمارے رب، چونکہ سب ساتھ تھے نا تو اے ہمارے رب سب کو شامل کر لیا۔ انی اسکنت من ذریتی بواد، میں چھوڑ رہا ہوں اپنی اولاد کو ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جہاں پر کھیتی بھی نہیں ہے، جہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی رہائش نہیں ہے، کچھ نہیں ہے وہاں پر، تیرے حکم پر اے میرے رب میں وہاں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ تصور تو کریں۔ اب آ جائیں عقل والوں کی طرف، تو عقل والے تو کہیں گے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ عقل والے کہیں گے یہ کیا کر رہے ہو، عقل کہے گی کہ کیا کر رہے ہو، اور عشق کہے گا کہ بالکل ٹھیک کر رہے ہو۔ ہے بھائی، بات یہ ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ نمرود کی آگ میں بے خطر ہو کر جو کودا تھا وہ کون تھا؟ وہ عشق تھا، وہ عقل نہیں تھی۔ جو کودا تھا وہ عشق تھا۔ عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، عقل تو ابھی دیوار کے اوپر چڑھ کر کہیں بیٹھی ہوئی ہے اور یہ تماشا دیکھ رہی ہے، منظر دیکھ رہی ہے، اور اس نے انگلیاں اپنے دانتوں میں دبائی ہوئی ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ عقل تو اوپر کہیں بیٹھی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔
عشق جو تھا وہ تو کود بھی گیا۔ تو یہ عشق کی باتیں ہیں، یہ عشق کی منزلیں، اسی لیے کہا ہے کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑیے، کہ دل کے ساتھ عقل کا پاسبان رہنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی دل کو عقل کے پاسبان سے آزاد بھی کرنا چاہیے، کبھی عشق کی بھی سننی چاہیے۔ عقل کی مانیں دل کا کہا کریں، تو عقل کی بات یہ ہے کہ جو دل کہتا ہے وہ کر لیں۔ تو یہ عقل اور دل کا جو ایک آپ کہیں کہ ایک مجمع ہے، ایک سنگم ہے، وہ اس طرح کا ہے کچھ۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، میں چھوڑے جا رہا ہوں، میں رہائش دے رہا ہوں، میں چھوڑ رہا ہوں اپنی اولاد کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے اس عظیم اس حرمت والے گھر کے پاس، اے میرے اللہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہاں پر کچھ نہیں ہے، کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ نہیں کہا اے اللہ ان کی جان کی حفاظت کرنا، یہ نہیں کہا کہ اللہ میں تو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہاں کچھ بھی نہیں، انہیں بچا لینا، یہ تو چھوٹی بات ہے نا، اس سے آگے کی بات کی ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب دعا کرتا ہوں کہ یہ نماز قائم کرتے رہیں، اللہ اکبر۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور انہیں خوب پھلوں سے رزق عطا فرمانا تاکہ یہ شکر گزار بن جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ انہیں کھانا دینا تاکہ ان کی جان بچ جائے، انہیں خوب پھلوں سے رزق عطا فرمانا تاکہ یہ شکر گزار ہو جائیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو جانتا ہے، پھر ہمارے رب اس لیے کہ سب شامل ہیں، حضرت سارہ اور حضرت اسماعیل ننھے سب شامل ہیں۔ ربنا انک تعلم، اے ہمارے رب تو جانتا ہے، ما نخفی وما نعلن، جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں سب جانتا ہے، جو دل میں چھپاتے ہیں جو ہم بتا دیتے ہیں تو سب جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور زمین کی کوئی بات، آسمان کی کوئی بات، نہ زمین کا کوئی معاملہ نہ آسمان کا کوئی معاملہ ایسا ہے جو اللہ پر مخفی ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اب یہ وہی بات کہ کبیر سنی کے اندر، بڑھاپے کے اندر اولاد حضرت ابراہیم کو بھی عطا ہوئی، تو کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی، شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے مجھے عطا کی اولاد اسماعیل و اسحاق جیسی اس بڑھاپے کے اندر۔ علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، اے میرے رب بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی تھا، دعا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے میرے رب میں تجھ سے دعا کرنے سے مایوس نہیں ہوں، مایوس نہیں ہوں، دعا کرتا رہوں گا۔ وہ بھی کبیر سنی تھی، بزرگی تھی، بڑی عمر تھی، اور ان کی جو زوجہ تھیں وہ بانجھ ہو چکی تھیں، پھر بھی مایوس نہیں تھے، پھر بھی دعا کرتے تھے کہ اولاد ہوگی، ہم دعا کرتے ہیں اولاد ہوگی۔ تو انا عند ظن عبدی بی، جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اسے ویسے ہی عطا کر دیتا ہوں۔ تو جب دعا کریں تو دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ دعا کریں، اور یہ سوچتے ہوئے دعا کریں کہ یہاں میں مانگ رہا ہوں اور بس
اب کچھ دیر کے بعد، کچھ ہی دیر کی دوری ہے کہ اللہ کی عطائیں چھما چھم برسنے لگ جائیں گی۔ پھر اگر کوئی دعا پوری نہ ہو تو اس کو پھر بھی اپنی غفلتوں پہ، اپنی کوتاہی کے اوپر معمول کریں، یا پھر اس پر معمول کریں کہ اللہ نے اچھے وقت کے لیے اس دعا کو روک کر رکھا ہوا ہے۔ دعا بعض اوقات فوراً قبول ہو جاتی ہے، یعنی فوراً ظاہر ہو جاتی ہے، قبول تو ہو جاتی ہے، کبھی فوراً ظاہر ہو جاتی ہے۔ ہم نے جو مانگا فوراً مل گیا، ہم نے کہا کہ یا اللہ یہ جگہ بہت اچھی ہے، یہاں میری نوکری ہو جائے، میں جا رہا ہوں انٹرویو کے لیے، میری خیر کرنا، یا میری نوکری ہو جائے، ہو گئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے مانگ رہے ہیں وہ مل ہی نہیں رہا۔ اب ان الانسان لربہ لکنود، ناشکرا بھی ہے، اور انسان جو ہے عجولہ بھی ہے، عجول بھی ہے، یہ بھی قرآن نے کہا، جلد باز بھی ہے۔ اس کے ذہن میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے بس فوراً مل جائے، جلد سے جلد پورا ہو جائے، جلد سے جلد پورا ہو جائے، فوراً مل جائے۔ لیکن اللہ نے اپنی حکمت اور اپنی مشیت سے اس کے لیے وہ معاملہ اٹھا کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس کے لیے بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ابھی مل جائے، ابھی مل جائے، ابھی مل جائے، ابھی مل جائے، دل ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ملتی، ہم افسردہ ہو جاتے ہیں، اور پھر بھول جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ کوئی گھر دیکھا ہم نے، یا اللہ مل جائے مل جائے مل جائے، کسی طرح پیسوں کا انتظام ہو جائے، کسی طرح کچھ ہو جائے، کسی طرح سودا بن جائے، نہیں بنا، پھر دل ٹوٹ گیا، افسوس ہوا، پھر بھول گئے، اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے، اپنے کاموں میں پھنس گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس سے بھی اچھے قیمت پہ، اس سے بھی اچھی جگہ میں گھر مل گیا۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ گھر تو میں نے ایک مثال دی ہے، کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے جو ہم مانگ رہے ہیں لیکن نہیں مل رہی، پھر کچھ عرصے کے بعد اس سے بھی اچھی صورت میں نعمت ہمیں مل جاتی ہے، اور پھر ہم غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی ضرورت اب ہے، اور اب جو یہ مجھے ملا ہے یہ پہلے سے بھی اچھا ملا ہے۔ تو یہ وہ والی بات ہوتی ہے کہ اللہ نے ہماری دعا کو ایک خاص وقت تک مؤخر کیا، اس کی قبولیت کو، اس کے ظہور کو خاص وقت تک مؤخر کیا، اور پھر جب ہمارے حق میں بہتر تھا تو بہترین انداز میں اللہ نے پھر اس کا بدلہ ہمیں عطا فرما دیا۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ دعا قبول تو ہو جاتی ہے لیکن دنیا میں اس کا ثمر ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے ہمارے لیے خزانہ فرما لیتا ہے، آخرت کے لیے وہ جمع ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ ہوگا کہ روز محشر جب بندہ جائے گا اور دیکھے گا، وہ کہے گا کہ میرے اعمال کا اجر اتنا سارا، اتنے تو میں نے اچھے اعمال کیے بھی نہیں، اتنی نیکیاں تو میری تھی بھی نہیں، اتنا سارا اجر۔ تو پھر اس کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ تمہاری دعائیں ہیں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، اور دنیا میں ان کو ظاہر نہیں کیا گیا بلکہ آخرت میں ان کو اٹھا کر تمہارے لیے جمع کر دیا گیا، تو اجر کی صورت میں آج وہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اس وقت انسان یہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب کچھ آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ لیا جاتا اور سب کچھ مجھے آج دے دیا جاتا، نہ مجھے گھر ملتا، نہ مجھے گاڑی ملتی، نہ مجھے نوکری ملتی، نہ مجھے اور کچھ، اور کوئی عزت شہرت دولت کچھ نہیں ملتا، میں قسم و پرسی کی زندگی گزار لیتا، میں سڑک پر سو لیتا، میں پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتا، میں کسی طرح گزار لیتا، گزر جاتی، لیکن جتنی ضرورت آج مجھے ہے اجر کی، اتنی ضرورت مجھے کبھی بھی نہیں تھی۔ تو ساری دعائیں اٹھا کر میری آج کے لیے ذخیرہ ہو جاتی تو کیا بات تھی؟ اس وقت وہ یہ چاہے گا۔ تو آج تو وہ کہتا ہے قبول نہیں ہو رہی، قبول نہیں ہو رہی، قبول نہیں ہو رہی، وہاں جا کر کہے گا کہ کاش قبول نہ ہوتی، یہاں مل جاتی۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنا چاہیے، اللہ کی حکمتوں کو سمجھنا چاہیے، اور جب یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں تو پھر دعا کی قبولیت ظاہر نہ بھی ہو تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یا تو یہ اچھے وقت میں ہمیں مل جائے گا، اس سے اعلیٰ صورت میں ہمیں مل جائے گا، یا پھر اللہ نے اس کے لیے اس کو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ کر لیا ہے اور آخرت میں اجر کے طور پر مل جائے گا۔ یہ صورتیں ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ ان ربی لسمیع الدعاء، کہ بزرگی میں بھی اللہ نے مجھے اولاد اسماعیل و اسحاق جیسی عطا فرما دی، بے شک میرا رب دعا کو سننے والا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، اور کہا کہ
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں. یہ مطلب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس بات پر لبیک کہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، مجھ پر مضبوط ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. تو ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. پھر یہ مشہور دعا ہے، معروف دعا ہے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. اس موقع پر جو آپ نے کی ہے کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. اے ہمارے رب، اب دیکھیں کبھی ہے میرے رب، کبھی ہے ہمارے رب. رب اجعلنی یہاں پر کہا ہے میرے رب. یہ ایک انداز مخاطبت ہوتا ہے بندے کا اپنے رب سے، کبھی کہتا ہے میرے رب، کبھی کہتا ہے ہمارے رب. تو یہ انداز مخاطبت ہوتا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اس دعا کو قبول فرما لے. ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما دے. ولی والدیہ، اور میرے والدین کی مغفرت فرما دے. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت تک جتنے ایمان والے آئیں گے یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے. معلوم یہ ہوا کہ اپنے کسی نیک عمل کا ثواب، اپنے کسی نیک عمل کا فائدہ دوسروں کو پہنچانا جائز ہے، جسے ایصال ثواب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دعا بھی ایک نیک عمل ہے نا. دعا بھی کیا ہے؟ نیک عمل. اچھا، نیک عمل کا ثواب، نیک عمل کا اجر زندوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں، مردوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی اور بھی بہت ساری قرآن کریم کے اندر مثالیں موجود ہیں، بہت ساری آیات موجود ہیں. تو ایک تو انہوں نے کہا کہ ربنا اغفر لی، میری مغفرت فرما دے اور میرے والدین کی مغفرت فرما دے. ٹھیک ہے، اور وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت تک جتنے ایمان والے آئیں گے. ابھی آئے نہیں ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جو زندہ ہے ربنا اغفر لی، جو زندہ ہے اس کی بھی مغفرت، جو گزر گیا اس کی بھی مغفرت، اور جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے اس کی بھی مغفرت. تو اپنے کسی نیک عمل کا اجر وہ اپنے آپ کو پہنچانا، اس کا فائدہ خود حاصل کرنا، اپنے پچھلوں کو پہنچانا، اپنے آس پاس والے اپنے دوست یاروں کو، اپنے زندوں کو پہنچانا، اور جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے اس کو پہنچانا بھی جائز. اللہ رب العزت ہمیں دین متین کا فہم عطا فرمائے. اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے، اور اللہ قرآن سے ہمیں جوڑ دے. قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.